بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول کے ایک دانے پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لو، وہ ایک چاول کا دانہ اپنے ساتھ پوری دنیا کا رزق آپ کے گھر لے آئے گا۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس کے کرتے ہی آپ مالا مال ہو جائیں گے، رزق کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی اور رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر اسماء مبارکہ میں برکت ہی برکت ہے اور بے پناہ تاثیر موجود ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے کہ جس کو چاول کے دانے پر پڑھنے سے رزق کے دروازے آپ کے گھر پر کھل جائیں گے۔ یا رزاقو یا وہابو، آپ نے چاول کے دانے پر پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھتے ہی ایک دن میں آپ کو کروڑوں کی آفریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہی دولت ہو، دنیا جہان کی ساری سہولیات اس کو میسر ہوں، جس سے وہ جب بھی جو چیز لینا چاہے لے لے، جس چیز کا بھی دل کرے وہ اس کو فوراً لے لے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محنت کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ آپ حرام کمائی سے پرہیز نہ کریں گے۔ آج کل لوگ حلال حرام میں تمیز ہی بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حلال رزق وہ ہے کہ جس کی کمائی میں کسی کا حق نہ مارا گیا ہو۔ اگر کبھی حلال حرام میں فرق جاننا ہو تو یہ کلیہ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ کر سوچیں کہ جو کمائی آپ کر رہے ہیں اس میں کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، اور یہ وظیفہ اسی وقت ہی اثر کرے گا جب آپ کی کمائی حلال ہو۔ حلال کمائی کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے حالات بہت خراب ہیں، میں نے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز اگر موجود ہے تو اس کو یہاں پر لے آؤ۔ وہ فوراً گیا اور اس کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو بھی صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خریدنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی نے ان سب کی قیمت 1 درہم لگائی، حتیٰ کہ قیمت بڑھتی بڑھتی 3 درہم تک جا پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے وہ 3 درہم لے کر دوسرے صحابی کو دے دیے اور سامان اس کے حوالے کر دیا، اور اس صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ان پیسوں سے کلہاڑا خریدو اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگل میں گیا اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالی نے مجھے غنی کر دیا۔ بھائیو بہنوں، حلال کمائی کی برکت کتنی ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو محنت آپ کرتے ہیں وہی محنت آپ حلال کمائی کے لیے کریں۔ چاہے ظاہری طور پر آپ کے پاس کم پیسے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو برکت آئے گی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ رزق بڑھانے کا اور دولت مند ہونے کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرتے ہی آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو وظیفہ میں کر رہا ہوں اس کا اثر ہو چکا ہے اور اللہ تعالی نے اس وظیفہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس سے آپ کا اس وظیفے پر اور اللہ تعالی کی ذات پر یقین بڑھ جائے گا۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں وظیفہ کرتا رہتا ہوں لیکن اتنے زیادہ وظیفے کرنے کے باوجود اللہ تعالی میری سنتا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو اس طرح کہنے سے آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رہا اور آپ وظیفہ غیر یقینی صورتحال میں کر رہے ہیں۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو بتائیں وہ وظیفہ کیسے آپ پر اثر کرے گا؟ اس لیے کسی بھی وظیفہ کو کرنے سے پہلے اس وظیفے پر آپ کا مکمل کامل یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسی وظیفہ سے
اگر ایک انسان کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو کھوٹ اس میں صرف نیت کا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ نے نیت بھی ٹھیک رکھنی ہے اور عمل بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرتا جائے گا اور آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے چاول کے 4 دانے لینے ہیں اور ہر دانے پر الگ الگ یا رزاقو یا وہابو کی ایک ایک تسبیح کرنی ہے۔ مطلب یا رزاقو یا وہابو پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان اسماء حسنہ کی ایک تسبیح کرنی ہے اور چاول کے ایک دانے پر پھونک مار دینی ہے اور یہی عمل دوسرے دانے کے ساتھ کرنا ہے اور پھر تیسرے چاول کے دانے کے اوپر بھی ایسے ہی کرنا ہے اور پھر چوتھے چاول کے دانے کے اوپر بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اول و آخر درود شریف درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا نہ بھولے۔ جب آپ کی تسبیحات ختم ہو جائیں تو آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے اور اپنے گھر کے کونے میں چاروں طرف یہ چاروں چاول کے دانے رکھ دینے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے چاروں چاول کے دانے رکھنے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ڈال دیں تاکہ وہ وہاں سے ہٹے نہیں۔ اب آپ نے پورے 21 دن انہی 2 اسماء مبارکہ کی 3 تسبیح عشاء کی نماز کے بعد کرنی ہے اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چاول کے دانے رکھتے ہی اگلے دن سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں برکات کیسے نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسی کیسی صورتیں پیدا کرے گا آپ کو نوازنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو دولت سے کیسے بھرے گا یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ سب کچھ وہی ہوگا جو آپ برسوں سے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ بس آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفہ کے بارے میں اپنے جاننے والوں کو لازمی بتائیں۔ وظیفہ کی اجازت لینے کے لیے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر کمنٹس میں آمین لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ برکت کے طور پر کمنٹس میں لفظ اللہ لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔